واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک رمضان المبارک کی ساعتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کے کرم کے بغیر بندہ نیکی نہیں کر سکتا۔ نیکی تب ہوتی ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے، اور پھر روزہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ روزہ اور بالخصوص رمضان پاک کا روزہ، اندازہ لگائیں اس کی عظمت کتنی عظمت ہے کہ افطار کرانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے کہ بندہ حیران ہوتا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما، مطلقاً روزہ افطار نہیں، فیہ اس مہینے کا روزہ۔ میں جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے کو روزہ افطار کرائے، صرف افطار کی بات، کان لہو مغفرۃ، اللہ اس کو بخشے، ذنوب اس کے ذنوب، اس کے ذنب، اس کے گناہ معاف کرنا۔ ایک انعام افطار کرانے والے کا پہلا انعام یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر افطار پر اتنا کرم، روزے دار پر کتنا کرم، سبحان اللہ۔ پہلا انعام یہ کہ روزہ افطار کرانے والے کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف، سبحان اللہ۔ دوسرا انعام یہ کہ اوتے کا رغبتہ من النار، اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کو جہنم سے آزاد کرتا، سبحان اللہ۔ اور تیسرا انعام فرمایا اللہ تعالیٰ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے بغیر کسی کمی کے، اتنا ثواب افطار کرانے والے کو، سبحان اللہ۔ یہ ثواب کس کے لیے ہے کہ روزہ افطار کرائے، ٹھیک ہے نا جی۔ بعض لوگ 2 کھجوریں جیب میں ڈالتے اور مسجد میں آ جاتے۔ اگر کوئی کہے کسی جناب یہ کھجور لیں، میرے پاس ہے، ارے بھائی بخیل نہ بنو، اس پر تمہاری کون سی طاقت یا دولت خرچ ہو رہی ہے؟ اگر کوئی دیتا ہے تو لے لو، اپنی کھجور اور کو دو، ان کی کھجور کو دو، تاکہ تمہیں بھی افطار کرانے کا ثواب ملے اور اگلے کو بھی ثواب ملے، سبحان اللہ۔ ثواب پر بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ ہے تم بڑے رئیس ہو، تمہیں اللہ کی نعمتوں سے بھی بے نیازی ہے، کھاتے کہاں سے؟ دیکھو رب دیتا ہے تو بندہ کھاتا ہے، بے شک یار، جب تو ہے ہی لے کر کھانے والا تو پھر نخرہ کس بات کا؟ نخرے نہیں کرنے چاہیے، بے شک، سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں یہ رمضان پاک کے روزہ افطار کرانے کا سبب، لیکن روزے دار کو افطار کراؤ۔ روزے دار کون ہے؟ ظاہری طور پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، عمل زوجیت ترک کر دے، روزہ۔ مگر یہودی اگر صبح صادق سے چھوڑ دے کھانا، عمل زوجیت بھی چھوڑ دے، تو
کیا اس کو روزے کا ثواب ملے گا؟ نہیں۔ یہودی کو یا ہندو کو عیسائی کو نہیں ملے گا ثواب، تو نبی کے گستاخ کو ثواب ملے گا؟ نہیں۔ تو یہ کہے کہ نبی سے مانگنا شرک ہے، اس کمینے کو میں کیا کہوں؟ اگر نبی سے مانگنا شرک ہوتا تو رب کیوں فرماتا جاؤ کا؟ سبحان اللہ۔ ارے اگر گناہ بخشوانا چاہتے ہو تو محبوب کے گھر پہ جاؤ۔ قرآن ہے، قرآن کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مقام ہے ان کا، بڑا مقام ہے، ان کو صحابہ میں سے کسی صحابی کو اگر مومن دیکھ لے جہنم حرام ہو۔ سبحان اللہ۔ اب صحابی کا روزہ ٹوٹا۔ اچھا اس دور میں بغض رکھنے والے بھی بڑے ہیں۔ ایک ملا بکواس کر رہا تھا کہ جناب آل رسول سے گناہ ہو سکتا ہے، صحابی سے نہیں ہو سکتا۔ تو پاگلوں، صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے بے شک، مگر صحابہ سے پوچھو آل رسول کا مقام۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی اولاد ہو اور اس کے لیے یہ کہنا اگر صحابی سے گناہ کا ہونا ممکن نہیں تو مانے انہیں زکات کون تھے؟ اللہ بے شک۔ سرکار نے پردہ فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت تھی، جن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا تو کون تھے؟ کافروں پر سے زکات لینے گئے تھے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے؟ زکات تو مسلمان پہ فرض ہے نا، مومن پہ۔ تو زکات لینے کے لیے صدیق اکبر کا عامل کیا اور اگلوں نے انکار کر دیا تو کیا گناہ نہیں ہو سکتا؟ کفر ہو گیا۔ بے شک ہوش کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ میں آپ سے کر رہا تھا صحابی رسول سے روزہ ٹوٹ گیا، صحابی سے روزہ ٹوٹ گیا، رمضان پاک کا روزہ۔ اب نبی پاک کے صحابی اللہ کے اس مقبول بندے نے کیا کیا؟ دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، حلق تو یا رسول اللہ، حلق تو یا رسول اللہ، وقات والا امراتی بان سائن، سرکار ہلاک ہو گیا، روزہ توڑ بیٹھے۔ سرکار ناراض نہیں ہوئی کیونکہ وہ تو گناہگاروں کو اپنے دامن میں چھپانے والا۔ سبحان اللہ۔ حقیقت آپ نے کہا اعلان ارشاد ہے جی کہ بھئی شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں تمہیں پتہ ہے میری شفاعت میری امت کے گناہگاروں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ روزہ ٹوٹا صحابی کا، فرض کرنے والا ہے اللہ، حکم اللہ کا ہے۔ صحابی کو نہیں پتہ تھا وضو کروں، مصلی بچھاؤں، سجدہ کروں، گر گڑاؤں، روں اور توبہ کروں، یا اللہ بخش دے۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ بخشے یا نہ بخشے مجھے کیا پتہ چلے گا؟ ان کے در پہ چاہتا ہوں جن پر پتہ چلے گا۔ دوڑتے ہوئے سرکار نے پہلے مسئلہ بتایا، غور کرو، پہلے مسئلہ
ٹوٹ جائے، دیگر مہینوں میں روزہ ٹوٹے، ایک روزے کے بدلے رمضان پاک کا روزہ ٹوٹا، سرکار نے فرمایا جاؤ غلام آزاد کرو۔ اس وقت غلام کنیزیں تھیں، اب یہ مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا آقا میرے پاس تو غلام نہیں ہے، فرمایا چلو ایک روزہ قضا کا رکھنا اور 60 روزے رکھ کفارے کے پے در پہ، 60 روزے پے در پہ، ایک روزے کا کرا، یعنی اگر بندے نے 59 روزے رکھ لیے، باقی ایک بچا نا، ایک نہیں رکھ سکا، پھر 60 لگاتار 60 روزے رکھے۔ سرکار میں چلو اگر غلام نہیں ہے نا تو ایک روزہ قضا کا رکھنا اور 60 روزے کفارے کے بعد۔ انہوں نے عرض کیا آقا ایک روزہ توڑ بیٹھا ہوں، 60 کیسے رکھے؟ سرکار ماتے نا کیسے رکھے گا، میں کیا کروں؟ نہیں، پھر دوسری بات ہے، فرمایا چلو اگر مجھے بھی نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلاؤ۔ اب اس دور میں خدا نہ خواستہ کسی سے اگر روزہ ٹوٹ جائے اور وہ 60 روزے پیدل پہ نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا، علماء نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کا کھانا کیا ہے؟ 60 فطرانے ادا کر دیں، ٹھیک ہے نا، 60 فطرانے۔ اب اس سال کا بھی میں نے تو فیصلہ نہیں کیا کہ فطرانے کتنا ہے، پیسے سن رہے ہیں کہ 350 یا 400 کم سے کم ہلکا فطرانہ، ہلکا فطرانہ 400، اور جنہوں نے شماروں کا کفار دینا فطرانہ یا کشمش کا فطرانہ، ان کا تو پھر 4000 بن جائے گا۔ تو پھر یہ جو ارب پتی لوگ ہیں مر جائیں گے 4000 کا فطرانہ دینے پہ، تو غریبوں کے لیے ہے فطرانہ، غریبوں کو دینا ہے جتنا ہو سکتا ہے دو۔ تو خیر میں آپ سے کہا سرکار نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ عرض کیا آقا میں تو خود مسکین ہوں، کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں؟ میں نہیں کھلا سکتا۔ سرکار میں اجلس بیٹھ جا، انہیں میں کہ جاؤ میں کیا کروں، مسئلہ نہیں، مر جائے وہ ملا جو کہتے ہیں نبی مسئلہ بتانے آتے ہیں، نبی مسئلہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ ارے کتے اب میرے نبی کا اختیار نہیں، میں اجلس بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ سرکار کی نگاہیں پوری کائنات کو دیکھ رہے تھے، تیرا مرید آ رہا ہے، کھجور کا ٹوکرا آگے صاحب ٹوکرا کھجور کا سر پہ پیش کر دیا۔ جب انہوں نے پیش کیا آقا نے مل کر دیا، آقا نے فرمایا اے دسائل، اور روزہ توڑنے والا کہاں گیا؟ بھاگتا ہوا۔ سرکار میں کیا کمال ہے، سبحان اللہ۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یا اس کے خلاف بریلی کا قاعدہ ہے، سبحان اللہ۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا سبحان اللہ۔ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا مجرم بھی ہے، اور پھر آقا کی بات یہ کھجور کا ٹوکرا اٹھا اور مدینے کے مسکینوں میں تقسیم کر دھونے کا کفارہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن آخر وہ بھی تو سرکار کے صحابی تھے، سرکار کی صحبت میں رہنے والے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ آج آقا نے خود یہ کھجور کا ٹوکرا تھا،
اتنا اعلیٰ تبرک ہے جو سرکار کی بارگاہ سے خود ملا. ہم تو مدینہ منورہ کی حضور تبرک کی موت پر اور جو سرکار نے دیا سبحان اللہ. سوچا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست عطا سے دیا ہے اور لوگوں کو کھلا دو. کچھ ایسے بھی سخی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اور کھلا رہا ہو نا وہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا کیوں کھلا رہا ہے. تو جناب بندہ عرض کی سرکار مدینہ میں مجھ سے بڑا مسکین تو ہے اللہ. سبحان اللہ. اب حدیث پاک ہے فتبسم حتی بدت عمیاہ. سرکار کے آگے جب یہ کہا نا کہ مجھ سے بڑا مسکین تو ہے ہی کوئی نہیں سرکار مسکرائے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھ سبحان اللہ. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سے حالانکہ ناراض ہوتے نا کہ یار میں خود تو مسکینوں کو کھلاتا ہے میں دے رہا ہوں یہ بھی نہیں بانٹتا. نہیں سرکار خوش اور اتنے مسکرائے کہ سامنے والے حتی بدت انیابہ سامنے والے دو دانت پاک ظاہر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ورنہ سرکار اتنا نہیں مسکراتے تھے کہ دندان مبارک ظاہر ہونا. اس وقت منگتے کو دیکھ کر خوش ہوتے. سبحان اللہ. ہمارے آقا اللہ کی قسم منگتے کو دیکھ کر خوش ہوتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے قیامت کے دن میدان حشر میں جب سارے انبیاء کرام علیہ السلام ان کی بڑی شانیں ہیں بڑی شانیں ہیں بڑی شانیں سارے نبی کہہ دیں گے لست رہا اذهبوا الی غیر. یار اس کام کے لیے ہم نہیں کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس. جب سارے نبی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ تو ہمارے آقا فرمائیں گے آنا اللہ سبحان اللہ. میں اسی لیے بیٹھا ہوں سبحان اللہ. میں اسی لیے بیٹھا ہوں. آؤ میری بارگاہ میں آؤ اور میں اسی لیے بیٹھا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ. میں اسی لیے بیٹھا ہوں. جناب سارے امتیں دوڑیں گی سرکار کی بات اور سرکار پائیں گے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی اور میں نے تو شفاعت چھپائی تمہارے لیے. تو جناب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی وسیع و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. سوال یہ نکلا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق کی کہاں سے کہاں تمہارے. سبحان اللہ. کیا اللہ تعالیٰ کہ کرم سے یہ ہو رہا ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ سیدھا محبوب کے پاس بھیج دیتا. ضروری تھا کہ ہر نبی کی بات کا پہلے دوہرایا پھر محبوب سیدھا نہیں بھیجا. کیوں؟ اگر سیدھا بھیج دیتا تو جو ملا اس دور میں عظمتوں کے مخالف ہیں وہ کہتے مجھے کسی نبی کے پاس بھی چلے جاتے تو ہم بن جاتا. رب نے فرمایا جو مشکل کہیں حل نہ ہو سکتی ہو میرے مصطفیٰ کا دروازہ ایسا ہے ایسا مشکل کچھ ہے کہ ہر مشکل وہاں. سبحان اللہ. اللہ
بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا جاؤ خود بھی کھا اپنے بچوں کو کھلا تیرے روزے کا کفارہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اختیار ہے میرے آپ واہ واہ. سبحان اللہ. سارے کون ہیں یا میرے سبحان اللہ. اللہ کیوں بکواس کرتا ہے؟ نبی سے مانگنا شرک. نبی سے مانگنا شرک ہوگا آنے والے کو دھتکار دے. اگر نبی کو بھی نہیں دھتکار واہ واہ. خود کہا جو مانگنا چاہتا ہے مانگ. سبحان اللہ. انہوں نے کہا آسان کہا میں آپ سے مانگ. سبحان اللہ. سبحان تشریح کا وقت ہے تو حضرات محترم غور کیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر دل میں ہے تو پھر روزے دار ہو ورنہ کوئی روزہ نہیں. بے شک. اللہ کی قسم کوئی روزہ نہیں. اگر تم میرے نبی کے صحابہ کے دشمن ہو کوئی روزہ نہیں. اگر آل بیت اطہار کی طہارت اور تقدس کے منکر ہو تو کتے تیرا کوئی روزہ نہیں. اگر تو میرے آقا کی امت کے ولیوں کی عظمت کا منکر ہے ولی کیا ہوتا ہے گستاخ ہے تیرا کوئی روزہ نہیں. روزہ اسی کا ہے جو میرے نبی کی محبت میں گم ہوتا ہے اور محبت کا تقاضا نبی کی گلی کے کتے سے ہی پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتے سے بھی پیار. تو حضرات محترم اب آپ اندازہ لگائیں جن کو امت سے اتنا پیار کہ جا خود کھا لے بچوں کو کھلا. سبحان اللہ. تو جو ان کے دامن سے وابستہ ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فقیہ مجتہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبریل امین ان کی تصویر ریشم کے کپڑے میں چھپا کے لاتے اور سرکار کو دکھاتے اللہ نے آپ کے لیے یہ پسند. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو زندگی میں جنت میں رہی جنت میں اللہ جس کو اس دنیا میں جنت دے دے آخرت کا کیا مقصد. سبحان اللہ. کیونکہ سرکار کا اعلان ہے آج بھی لکھا ہے مسجد نبوی شریف پر ماں بہنا بیتی و منبر روضہ تم میرے جان میں جانا. یہ میرا منبر اور میرا گھر پورا یہ سارا جنت کا باغ ہے. سبحان اللہ. اور جناب سرکار کا گھر بی بی عائشہ کا گھر سبحان اللہ. وہ رہتے تھے. 18 آیتیں ان کے تقدس کے لیے ان کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے نازل کی. اور کوئی کتا اگر عائشہ پاک کے خلاف بھونکے نہ اس کی نماز ہے نہ اس کا روزہ ہے. بے شک. کیونکہ وہ میرے آقا کی محبوبہ ہیں. بے شک. اور اللہ نے فرما دیا وازواج امہاتہم مومنوں کی مائیں ہیں. سبحان اللہ. مومن اور جو ان کو ماں مانتے ہیں ایمانی ماں ایمانی روحانی ماں ایمانی جو مانتے ہیں ان کا روزہ ہے. ورنہ اللہ کو تمہارے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرات محترم رب العالمین جل شانہ جن پہ کرم فرماتا ہے نا ان کا مقام بلند و بالا سر و اعلیٰ ہے. سرکار بیوی پاک کو خوش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں. سبحان اللہ. گھر کے اندر واہ. گھر کے اندر دیکھیں کون آگے جاتا ہے ان کو خوش کر. یا جس نبی کو